السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شرم و حیا، موڈیسٹی اینڈ شائنس۔ قرآن و سنہ کی روشنی میں شرم و حیا کے حوالے سے جانیں گے۔ شرم و حیا کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی، برائی سے بچاؤ، وہ کام جو اللہ پاک اور اس کی مخلوق کے نزدیک ناپسند ہو، ان سے بچانے والے وصف کو شرم و حیا کہتے ہیں۔ شرم و حیا وہ صفت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف مائل کرتی ہے۔ لب و لہجے، حرکات و سکنات اور عادات و اطوار سے شرم و حیا رخصت ہو جائے تو باقی تمام اچھائیوں پر خود بخود پانی پھر جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ عز و جل کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے کہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ لباس تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ لباس تقویٰ سے مراد ایمان، حیا، نیک عادتیں اور نیک اعمال ہیں۔ حیا کی دو قسمیں ہیں، لوگوں کے معاملے میں حیا اور اللہ کے معاملے میں حیا۔ لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا، اور اللہ کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نصیحت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر۔ فطری اور شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے۔ فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے اور یہ پیدائشی طور پر ہر شخص میں ہوتی ہے، اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو اور اس شرمندگی اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے۔ اسلام اور حیا کا آپس میں وہی تعلق ہے جو روح کا جسم سے ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ اسلام حیا کو تمام اخلاقیات کا سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، بے شک ہر دین کا ایک خلق ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کے بارے میں معجم کبیر کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے، باحیا تھے۔ اور ابن داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تو اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی باپردہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا نہیں کھوئی۔ اور سب سے باحیا امتی حضرت عثمان غنی کی حیا کے بارے میں جامع صغیر للسیوطی میں ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سے حیا کرنے کے معنی یہ ہے کہ سر اور سر میں جتنے اعضاء ہیں ان کی، اور پیٹ کی، اور پیٹ میں جن
اور پیٹ جن جن اعضاء کو گھیرے ہوئے ہے ان کی حفاظت کریں، اور موت کے بعد گلنے سڑنے کو یاد کریں، اور آخرت کا چاہنے والا دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے شرمانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کے ساتھ حیا بھی پیدا فرما، اور ہمیں برائیوں سے بچا، اور اپنی رضا کی راہ پر قائم رکھ۔ آمین۔